بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ راز کیا ہے؟ آخر سورہ مومنون کیوں پڑھا؟ اس لیے پڑھا کعبہ میں آ کے بتایا میں کعبہ کا وارث ہوں، رسول کے ہاتھوں پر آ کر بتایا میں رسول کا وارث ہوں، مومنون پڑھ کے بتایا میں مومنوں کا وارث ہوں۔ تو یہ عظمت ہے میرے مولا علی کی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ عظمت ہے میرے مولا علی کی، اور ان کے لیے رسول نے فرمایا علی کے بچوں کے لیے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن حسین جنت کے جوانان جنت کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں۔ یہ بادشاہ ہے حسن حسین۔ ابو سمسام رسول پاک کے صحابی تھے، مکسی قبیلے سے تھے، آئے حضور پاک کے پاس، کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں، اگر میں اپنے قبیلے والوں کو مسلمان کر دوں تو آپ مجھے انعام کیا دیں گے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ حضور مسکرائے، فرمایا میں 100 اونٹ دوں گا جس کی 2 کوہانی ہوں گی، رنگ سفید ہوگا، آنکھیں سرخ ہوں گی، اوپر ہیرے جواہرات کے صندوق ہوں گے۔ اچھا، چونکہ مودت علی کا چراغ روشن تھا، کہا اللہ کے رسول کتنا اچھا ہو کہ آپ یہ لکھ کر دے دے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، تم کاغذ لاؤ، میں تمہیں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابو سمسام کاغذ لائے، حضور نے لکھ دیا کہ اگر تم اپنے قبیلے والوں کو مسلمان کر دو گے میں 100 اونٹ تمہیں دوں گا۔ رسول نے دستخط کیے، ختم نبوت کی مہر لگا دی، کاغذ لپیٹ کر سمسام کو دے دیا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا، سمسام کا دل چاہا کہ میں نے اپنے قبیلے والوں کو مسلمان کر دیا ہے، اب میں جا کر رسول سے اپنے انعام کا مطالبہ کروں، اپنے جا کر رسول سے انعام مانگوں۔ کافی عرصے کے بعد جب ابو سمسام آئے، مدینہ پہنچے، مدینے کا ماحول بدل چکا تھا، منبر وہی تھا مگر بیٹھنے والے کوئی اور تھے۔ یہ خط لے کر رسول پاک کا جب ان کے پاس آئے، کہا کہ یہ حضور کا خط ہے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے فرمایا رسول نے تمہیں 100 اونٹ لکھ کر دیے، رسول نے تو 1 اونٹ نہیں چھوڑا، ہم 100 اونٹ تجھے کہاں سے دیں؟ خط لے کر بیٹھ گیا، پریشان ہو گیا کہ کیا کروں، اگر واپس گیا تو بڑی بدنامی ہوتی ہے، بڑا پریشان ہو کے بیٹھا۔ ابھی سوچ رہا تھا کہ ایک آواز اس کے کانوں میں آئی، او ابو سمسام ادھر گم کیوں ہو گیا ہے؟ ادھر چل جہاں صراط مستقیم ہے، ادھر جا جہاں صراط مستقیم ہے۔ جناب سلمان فارسی لے کر چلے آئے، میرے مولا علی کی خدمت میں لے کر آئے، کہا مولا یہ ابو سمسام آئے ہیں۔ فرمایا ٹھیک لاؤ۔ کہا مولا یہ حضور نے خط دیا تھا، کہا دکھاؤ۔ خط لیا، میرے مولا علی نے آنکھوں پر لگایا، چوما، کہا یہ میرے بھائی رسول کا خط ہے، مجھے پتہ ہے تو کیا چاہتا ہے، جن کے سامنے بولنا ہوتا ہے وہ اور ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں تمہارے دلوں میں دیکھ لیتی۔ کہا ٹھیک ہے میں وعدہ پورا کرتا ہوں۔ فرمایا حسن کو بلاؤ۔ میرے مولا علی نے کہا حسن کو بلاؤ، ذرا مل کر صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ کہا حسن کو بلاؤ۔ حسن مجتبی لائے گئے، کہا جی بابا جان۔ فرمایا حسن یہ رسول کا خط ہے، ان کا خط ہے جس کے تم بیٹے ہو، انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ ہم 100 اونٹ دیں گے۔ دیکھو حسن ابو سمسام کو ساتھ لے جاؤ، یہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑ ہے، پہاڑ میں غار ہے، غار میں مہار ہے، مہار پر تیرا اختیار ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مہار پر تیرا اختیار ہے اور 100 اونٹ دینے ہیں، وعدہ تیرے نانے نے کیا ہے، پورا تو نے کرنا ہے۔ حسن مجتبی ابو سمسام کو لے کر چلے، لے کر جیسے ہی آئے، پہاڑ کے اندر غار تھا، غار میں مہار تھا۔ میرے حسن مجتبی نے اس مہار کو پکڑا، ابو سمسام سے کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم اونٹوں کو گننا شروع کرو، میں مہار کو کھینچتا ہوں۔ ادھر سے
اولی الامر کے امام بیٹے نے مہار کو جیسے ہی کھینچا ایک اونٹ نمودار ہوا جس کی اوپر صندوق تھے. پھر 5 اونٹ نکلے. ابو سمسام نے گننے شروع کیے. پھر 10 اونٹ نکلے. پھر 20 اونٹ نکلے. پھر 30 نکلے. پھر 50 نکلے. پھر 70 نکلے. پھر 80 نکلے. پھر 90 نکلے. جب 100 اونٹ پورے ہوئے ابو سمسام چلا کے بولا مولا یہ 100 اونٹ پورے ہو گئے ہیں. امام نے مر کر کہا بس تو 100 پہ آ کر رک گیا اور تو قیامت تک کہتا رہتا میں قیامت تک دیتا رہتا. بسم اللہ بسم اللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. امام نے کہا تو 100 پہ آ کر رک گیا ہے میں قیامت تک تجھے دیتا رہتا. یہ ہے رسول کے وارث. یہ ہماری زندگیاں جو ہیں انہی کے سپرد ہیں. یہی وجہ ہے